AQ Events, better than your expectations. تو آج کا انسان درہم و دینار کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ نماز بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ برکت ہوتی ہے۔ کوئی لیلا کسی مجنوں کی عاشق ہو جائے گی، کوئی مجنوں کسی لیلا کا عاشق ہو جائے گا، کوئی کسی بت کا دیوانہ اور پروانہ بن جائے گا، کوئی سورج کو سجدے ٹیکنے شروع کر دے گا۔ یہ عقل کا قصور ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو سجانے کے لیے یہ پورا نماز کا نظام بنایا گیا ہے، وگرنہ اصلاً تو جو نماز ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب ہم نے قرآن مجید کے ان مقامات کا انتخاب کرنا ہے کہ جس میں ایمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو پہلا جو آج جو درس ہے ہمارا اس موضوع پہ وہ ہوگا سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے اور چونکہ یہ نماز کا حصہ ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے، میں زیادہ چونکہ تفصیل میں نہیں جا رہا اس کے بارے میں، زیادہ تعارف اس کا نہیں پیش کروں گا، لیکن موٹی موٹی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ بنیادی طور پہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، اسی لیے اس کے آخر میں آمین آتا ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، یعنی جیسے میں نے دعا مانگی ایسا ہی ہو۔ شروع میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ دعا کرنے کے طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ چیز مانگ رہے ہوں تو اس سے پہلے اس کی حمد بیان کریں، اس کی ثنا کریں، اس کی بزرگی اور اس کی شان بیان کریں، اور پھر اس سے کے سامنے اپنا سوال رکھیں۔ یہ آداب دعا میں شامل ہے، لہٰذا یہاں پہ وہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو بندہ مومن، یا یوں سمجھیے کہ بندہ حکیم کے دل سے نکلتی ہے۔ بندہ حکیم کے دل سے، وہ شخص کے جو اپنی سوچ و بچار کے نتیجے میں ایمان، اجمالی ایمان تک پہنچ گیا ہو، اس کے دل کی آواز ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے۔ یہ احساسات و جذبات اس کے دل کے ہیں، الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یعنی اس کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اور اللہ تعالیٰ وہ الفاظ اسے عطا کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہیں بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی، جب انہیں احساس ہوا، ندامت بہت شدید تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کریں اور اپنے اس غلطی کی جو ہے وہ تلافی چاہیں۔ تو اب ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو الفاظ تو اللہ کے ہیں، لیکن احساسات و جذبات کس کے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بندہ حکیم، جیسے کہ حضرت لقمان کا ہم نے پڑھا تھا، جب ایسا بندہ سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور مسئلے مسائل جو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان پر اس کی سوچ و بچار ہوتی ہے، تو وہ جن نتائج تک پہنچتا ہے وہ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، بلکہ تیسری ہو گئی، پہلی یہ کہ یہ دعا ہے، دوسری یہ کہ یہ دل کی آواز ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں نماز یہی ہے، اس لیے کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ طویل حدیث ہے، اس میں اس کے بعد سارا سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ گویا ایک ایک جملے پہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے، تو بندہ کہہ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو یہ دو برابر حصوں میں نماز تقسیم ہو گئی۔ تو اصل میں تو نماز سورہ فاتحہ ہے، تو باقی یہ سب کیا ہے؟ رکوع، سجود، جو اور ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیرا ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس کو سجانے کے لیے، زیور بنانے کے لیے اپنا کوئی آپ انگوٹھی بناتے ہیں، ہار ہوتا ہے جس میں اس ہیرے کو آپ جڑ دیتے ہیں۔ تو ہار کی اہمیت ہے، لیکن وہ ہیرے کے بغیر تو ہار کچھ بھی نہیں ہے۔ انگوٹھی کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ وہ اس ہیرے کے بغیر اس انگوٹھی کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ تو گویا انگوٹھی اس ہیرے کے لیے بنائی گئی ہے، گویا ہار اس ہیرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس سورہ فاتحہ کو سجانے کے لیے یہ پورا نماز کا نظام بنایا گیا ہے، وگرنہ اصلاً تو جو نماز ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اصل نگینہ یہ ہے۔ اور یہاں سے وہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا وہ چیز ہے کہ جو عبادت کا جوہر ہے۔ تو کامل ترین دعا کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ وہ تو نماز در حقیقت دعا ہی ہے، یعنی نماز اصلاً دعا ہے اور سب سے بہترین دعا ہے، اور اس کے باقی سارے اعمال اس سب سے بہترین جو عمل ہے، یا جو اس کا ہیرا ہے، وہ جو اس کا ایسنس ہے، اس کو سجانے کے لیے، بنانے کے لیے، اس کو شان و شوکت دینے کے لیے باقی ساری چیزیں۔
یہ ذرا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اور باقی اس کے ساتھ بھی دو اور جوڑ لیجیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں، چلیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا، مطلب یہ ساری مخلوقات کا رب ہے، یعنی پالنہار ہے، یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ الرحمن نہایت جو ہے مہربان، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم اور بہت ہی مہربان ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کر دوں گا۔ مالک یوم الدین جو بدلے کا دن ہے، بدلہ یعنی جو جزا و سزا، بدلہ سے مراد یہ ہے کہ جس دن بدلہ ملنا ہے نیکی کا نیکی کی صورت میں، جزا کی صورت میں، اور بدی کا سزا کی صورت میں، اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک جو انسان، اصل میں نے سوچ و بچار، غور و فکر، جو الفاظ استعمال کیے تھے ان کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں تک انسان اپنی سوچ و بچار کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اگر آپ کو وہ درس یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تھوڑا سا بس اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت لقمان کا ہم نے پڑھا تھا، اور ان کو حکمت عطا کی گئی تھی، اس کا نتیجہ شکر تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز شکر ہی سے ہو رہا ہے۔ تو وہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ حکمت کا نتیجہ شکر ہے، اور یہ ایک بندے کے دل کی آواز ہے، اور اس کا پہلا جملہ شکر پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس بندے کو حکمت مل چکی ہے۔ تو اب حکمت ملنے کا پروسیس کیا ہے کہ انسان کے پاس اگر دو استعدادات ہوں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس نے خراب نہ کر دی ہوں، میلی کچیلی نہ کر دی ہوں، پرورٹ مسخ نہ کر دی ہوں، دو چیزیں اس کے پاس، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ فطرت سلیمہ کیا ہے؟ فطرت سلیمہ میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ اللہ کا تعارف باہر سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود اللہ کا تعارف ہے، صرف اس کے اوپر جو ہے نا پردے پڑ جاتے ہیں، غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، بے خبری کے پردے پڑ جاتے ہیں، نہیں تو اندر سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹے سے بچے کو، جس کو آپ شاید جہاز کا تصور نہ کرا سکیں، شادی کا تصور نہ کرا سکیں، اسے اللہ کا تصور کرا لیتے ہیں۔ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، اسے کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا ہے۔ کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ساری چیز اس کے اندر موجود ہے، تو اللہ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ سے شدید محبت کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب اگلا کام عقل کا ہے۔ اگر عقل سلیم نہیں ہوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا کہ وہ جو اللہ کی صفات ہیں، ان صفات سے متصف وہ کسی کمتر شے کو مان کر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ کوئی لیلا کسی مجنوں کی عاشق ہو جائے گی، کوئی مجنوں کسی لیلا کا عاشق ہو جائے گا، کوئی کسی بت کا دیوانہ اور پروانہ بن جائے گا، کوئی سورج کو سجدے ٹیکنے شروع کر دے گا۔ یہ عقل کا قصور ہے، یہ فطرت کا قصور نہیں ہے۔ فطرت اس کی صحیح جگہ پہ تھی، اس کے اندر کسی ایک ریئلٹی کو پہچاننا، اس کی محبت بھی تھی، اس کے ساتھ والیانہ عشق بھی تھا۔ ڈائریکٹ عقل نے کرنا تھا، رخ عقل نے دینا تھا کہ یہ محبت کس کے لیے ہونی چاہیے، وہ عقل نے چھلانگ غلط لگا دی۔ وہ اس کی شارٹ کمنگ ہے، وہ مقام مطلوب تک جو ہے نا اس کا وہ پہنچ یا اس کی رسی یا اس کی چھلانگ نہیں جا سکی، وہ اس سے پہلے ہی کسی اور ہی کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اب فطرت کے اندر تو اتنی شدید محبت اللہ کی تھی، وہ اس چیز کے لیے ظاہر ہو گئی جس کو عقل نے اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اب وہ ساری محبت اس کے لیے ظاہر ہو گئی۔ تو یہاں اب عقل کا کام ہے، وہ پورا ایک پروسیس قرآن مجید نے بتایا نا عقل کیسے کام کرتی ہے۔ عقل یوں کام کرتی ہے کہ فلما جنّا علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، رہا کوکبا، انہوں نے دیکھا چاند کو، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، میں نے چاند کہا تھا تو غلط کہا، ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ جب ڈوب گیا، فلما افلا قال لا احب الافلین، انہوں نے کہا نہیں، جو وہ میرے اندر جو کانسیپٹ ہے نا رب کا، وہ تو غروب نہیں ہو سکتا، یہ میں نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ میں نے غلط جگہ پہ کمند پھینکی ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اس کے بعد جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا دھمکتا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا،
قال یا قومی، انہوں نے کہا میری قوم، انی بری مما تشرکون، یہ جو تم جن چیزوں کو پوجتے ہو نا ان سب سے میں بیزار ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ پرفیکٹ نہیں ہیں، یہ غروب ہوتے ہیں۔ میرے اندر جو رب کا تصور ہے وہ کسی بھی عیب سے، کسی بھی کمی سے، کسی احتیاج سے، کسی تقصیر سے پاک ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی لازمہ نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں ان معبودوں پر مطمئن نہیں ہوں، میں ان سے اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں اب اپنا رخ سیدھا کرتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے ان سب کو بنایا، آسمانوں اور زمین کا جو بنانے والا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ لیکن اب آگے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو وہ جو بھی پہچان ہے وہ اجمالی پہچان ہے، وہ تفصیلی پہچان تو نہیں ہے، وہ کامل پہچان نہیں ہے، ایک تعارف ہے دھندلا سا، ایک یوں سمجھیے کہ ایک اندر تڑپ ہے، ایک لگن ہے، لیکن تصویر دھندلی ہے، تو وہی آ کے اس تصویر کو کامل کرتی ہے۔ قرآن مجید یعنی وہی ہے نا، یہ آ کے اس تصویر کو کامل کرے گا، یہ پھر اللہ کا صحیح تعارف پیش کرے گا۔ آپ کے اندر ایک تعارف ہے، دھندلا تعارف ہے، اس دھندلے تعارف کے اندر کاملیت کب آئے گی؟ جب اس کے ساتھ وہی جڑ جائے گی۔ تو ایک نور آپ کے اندر تھا، ایک نور آسمان سے آیا، دونوں نوروں نے مل کے تو تصویر مکمل کی، نور علی نور یہد اللہ بنورہ من یشاء، اپنے اس نور کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ دو نور ہیں، ان کو سمجھ لیجئے، ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نور فطرت، ایک نور اوپر سے آتا ہے وہ نور وحی ہے۔ یہ مقام ہم پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آ جائے گی، ابھی اتنا سمجھ لیجئے، پھر وہ تفصیلات کا علم بھی ہو جاتا ہے، تو اب وہ صحیح معنی میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی صحیح پہچان تو وحی کے بعد ہی ہوتی ہے، لیکن ایک درجے کی پہچان جو ہے وہ آپ کو پہلے آپ کے اندر موجود ہے، اور عقل کی رہنمائی میں آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ اس آدمی کا تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ایسا ہی کچھ حضرت لقمان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ایسا ہی کچھ ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، جس کے اندر وہ جذبہ اپنے جو بھی ایک الٹیمیٹ ریئلٹی کا، ایک الٹیمیٹ گڈ کا، ایک یوں سمجھیے کہ کامل شخصیت کا اس کے اندر جو ہے نا پہچان، وہ اسے بے چین رکھتی ہے، لہذا وہ غور کرتا ہے کہ وہ کون، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارہ، وہ کوئی جو ہے دیوتا، وہ کون، اور اس پر وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اب جب وہ اللہ تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر سب سے طاقتور جذبہ کیا ہوگا؟ شکر کا، کہ جس نے میرے لیے یہ سارا نظام ہستی بنایا، تو سارا شکر اس کے لیے، الحمد۔ اب یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیا بات ہے، یعنی اس کے دل کے اندر جو جذبہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ دے دیے، اور وہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تمام شکر، سب شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، رب جو ہے، ہم نے تو بس رب کو بھی ایک یعنی معبود کے معنی میں لے لیا۔ رب اصل میں ویسے تو عربی زبان میں آقا کے معنی میں، ماسٹر جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا، کہ جس کا یعنی گھر کا مالک ہے، تو رب الدار، گھر کا مالک، گھر کا آقا، اور جس کے باقی سارے غلام ہوں، اس کے آگے کسی کی چون چرانا چلتی ہو، یہ رب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی جمع ہوتی ہیں، خود بخود سمجھ سکتے ہیں ہم، کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے ضرورتیں پوری کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ بکری کے مالک ہیں تو اسے کھلائے گا پلائے گا کون؟ اس کے چارے کا بندوبست کون کرے گا؟ اور نمبر دو، اس کی حفاظت کا اہتمام کون کرے گا؟ تو جو مالک ہے اسی نے اس کو شیر سے بچانا بھی ہے، اور جو اس کے خطرات ہیں اس سے اسے تحفظ بھی دینا ہے، یہ مالک ہونے کا حق لازمی تقاضا ہے، فرض ہے، اور اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو ان بدبختوں کو چاہیے نا اس گھر کے رب کی بندگی کریں جو انہیں بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے، یعنی وہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو رب کے بنیادی خواص میں سے ہے ضرورت پوری کرنا اور حفاظت کرنا۔ تو زندگی کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے، یرسل علیکم حفظا، وہ اپنے محافظ تمہیں دیتا ہے، مہیا کرتا ہے مفت میں۔ یہ تو تمہیں ایک وہ سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑے، اچھی خاصی تنخواہ دینی پڑتی ہے، ہم تو مفت تمہیں تمہاری حفاظت کا سامان کر رہے ہیں اور تمہاری زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ تمہیں دھوپ چاہیے وہ دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں، تمہیں بارشیں چاہیے وہ دے رہے ہیں، تمہیں غلہ چاہیے وہ دے رہے ہیں، تمہیں منرلز چاہیے وہ دے رہے ہیں، تمہیں وٹامنس چاہیے وہ دے رہے ہیں، جو تمہارے جسم کی ضرورت ہے وہ تمہیں مہیا کر رہے ہیں۔ یہ رب کا کام ہے۔
تو جب آپ کسی ایسے پالن ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی پالن ہار یعنی پالنے والا، اور صرف آپ کو نہیں ہے، تمام جہان مطلب یہ تمام مخلوقات، وہ جس نے پتھر میں کیڑے کو پالا تو پتھر میں کیڑے کو بھی پال رہا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ اگر آپ غور و فکر کرنے کے عادی ہیں تو یہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو ساری مخلوق کو پال رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب واقعی آپ یہ جملہ سوچ سمجھ کر آپ کے دل کی ترجمانی بن کر آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہو، تو اس کے بعد کوئی باہر سے کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں؟ شکر کا جذبہ تو آپ کے اندر سے کسی ابلتے ہوئے چشمے کی طرح ابل کر آئے گا نا، پھر یہ تو خود ایک اندر سے نکلنے والا جو ہے وہ جذبہ ہے، تو وہ اب الفاظ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ سارا شکر اس کے لیے ہے، وہ چونکہ رب وہ ہے، چونکہ میری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ اچھا، یہ رب کے لیے یہ شکر کے بھی جو ہم نے پڑھے تھے نا درجات کے، اس میں شکر باللسان بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، شکر بالجوارح بھی ہے۔ اس کو ذرا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبدیت کا تصور ہے نا، یہ شکر بالجوارح ہے، کہ اس کو آپ نے رب مانا، آپ اس کے بندے یعنی غلام بن گئے، یعنی آپ نے اپنی ساری مرضی اس کے آگے سرنڈر کر دی۔ یہ شکر کا نتیجہ ہے، یہ کوئی اس طرح کا جبر نہیں ہے کہ انگریز آ کے ہندوستان پہ قابض ہو گیا، وہ ہمارا آقا بن گیا، ہم اس کے غلام ہو گئے، وہ تو جبر بالجبر ہوا نا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے اندر سے ایک جذبہ ابھرا غلامی اختیار کرنے کا، کیوں کہ وہ آپ کا پالن ہار ہے، کہ وہ آپ کا رب ہے۔ جو رب ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ تعلق لازمن ہوتا ہے، چونکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پیسے سے، پیسے ہوں گے تو ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لہذا پیسہ کمانے کے لیے کوئی مولوی صاحب کو واعظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ فکر لائق ہو جاتی ہے کہ پروفیشن کیا ہوگا، کمائے گا کیا، کھائے گا کہاں سے۔ تو چونکہ رب اور روپیہ ہیں، لہذا روپیے کے حصول کے لیے بندہ جو ہے نا وہ خود سے موٹیویٹڈ ہے، اسے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حقیقت میں آج کے دور میں مال و اسباب رب کی جگہ پہ آ گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے پھر انسان کی بھاگ دوڑ، زندگی ان کے لیے لگاتا ہے، خطرات مول لیتا ہے، جان جوکھم میں ڈالتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ آ جائے، کیوں؟ ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ تو جس بندے کا یہ ایمان بن جائے کہ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کی یہی محبت اللہ کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی، اور اس کے یوں ہی دن رات دن اس کے لیے ایک ہو جائیں گے، جیسے آج ہمارے روپے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے جو بات کہی ہے یہ میں نے ہی نہیں کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تعیسا عبد الدینار والدینار، برباد ہو گیا جو درہم اور دینار کا بندہ ہے، یعنی اس کا رب کون ہے؟ وہ بندہ ہے، تو بندے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے، تو اس کے رب گویا درہم و دینار ہیں۔ تو آج کا انسان درہم و دینار کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ نماز بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ برکت ہوتی ہے، اور برکت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی علم میں اضافہ ہوتا ہے، برکت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت کا مطلب یہ کہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے، برکت کا مطلب یہ کہ نوکری میں انکریمنٹ لگ جاتا ہے، اور صبح صبح جو ہے نا نماز پڑھنی چاہیے، کیوں؟ صبح صبح نیک آدمی کے منہ لگتے ہیں، دن اچھا گزرتا ہے، کوئی آخرت و آخرت کا چکر نہیں ہے، کوئی رب کو راضی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج کا انسان ہے، سوچیں یہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا شکر جو ہے، تمام شکر اللہ کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ آئی اس کی سمجھ میں کہ وہ بہت رحمان اور رحیم ذات ہے۔ کیوں؟ پہلے رحمان اور رحیم کا فرق جان لیجئے، دونوں رحمت سے بنے ہیں، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، یعنی جس میں وہ گویا رحمت بہت اپنے جوش میں ہے، ولولے میں ہے، لیکن یہ کہ اس میں چونکہ انسانی تصور یہ ہے کہ جب کوئی شے جوش میں ہو، طغیانی پہ ہو، بہت اس کے اندر جو ہے نا وہ تندی ہو، تیزی ہو، تو یہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، بلکہ اس کے بعد اب تیز ہوا چلے تو اس کے بعد ختم بھی ہو جائے گی نا، اور سیلاب آیا اتر بھی گیا۔ تو رحمان کے اندر اللہ کی رحمت سیلاب کی مانت، ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانت ہے، تو خود بخود ایک تصور آتا ہے کہ یہ اترنے کا بھی امکان ہے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ یہی ہے۔ تو رحیم کا لفظ یہ بتا رہا ہے نہیں، اترنے والی بات نہیں ہے، یہ اسی لیول پہ برقرار رہتی ہے، استمرار ہوتا ہے اس میں، اس فاعل کے وزن میں، یعنی اسی سطح پہ جاری و ساری ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ رحمت اپنے پورے جوبن پر جاری و ساری ہے۔ یہ کیسے پہنچا اس بات تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر فرق کیے
ایک مسکین کو بھی اور ایک ضرورت مند کو بھی، جو اس کا ماننے والا ہے اس کو بھی، جو اس کا نہیں ماننے والا اس کو بھی، اس کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا وفادار ہو اس کو ہم نوازتے ہیں، اور جو ذرا سی ہماری جو ہے نا وہ خیال نہ کرے تو ہم پھر دل میں رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں موقع ملے گا تو تمہیں میں سمجھوں گا۔ اور یہ دل میں اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ اس وقت ہم سمجھ نہیں سکتے، کمزور ہیں نا۔ تو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ادھر ہی دین اینڈ دیر وہ اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ دے، وہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے فرعونوں کو بھی کھلا رہے ہیں، نمرودوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے پھر یہ کہ جس طرح مخلوق کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اب کیڑے کا بھی خیال کر رہا ہے، چیونٹی کا بھی خیال ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے، اس کے مشاہدے میں ہے نا کہ اس کا رزق کیسے اس تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کتنی رحمان اور کتنی رحیم ذات ہے، الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد ایک نئی تھنکنگ پروسیس شروع ہوتا ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران میں، اور اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ یہاں گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی، اور اس پوری کریشن میں انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو کیا اس کا وجود بے مقصد ہے؟ اور اس کا وجود اگر بے مقصد نہیں ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو پیچھے سمجھ آ گیا کہ جب رب کو پہچانا تو اب اس کی بندگی بجا لانی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو نہیں کر رہے وہ فائدے میں، جو کر رہے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ تو اس بات تک بھی آدمی پہنچتا ہے کہ جس شخصیت نے کوئی کام بے مقصد نہیں کیا، یہ تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی، یہاں وہ میرے مقصد کا نتیجہ نہیں نکل رہا، تو کوئی عالم ضرور ہوگا کہ جہاں نیک کو اس کی نیکی کا اور بد کو اس کی بدی کا پورا پورا پھل ملے گا۔ یہ ہے اصل میں وہ بدلے کا دن۔ پھر عرض کر دوں، یہ ایک اجمالی تصور ہے جو انسان اپنی عقل کی رہنمائی میں جس تک پہنچ جائے گا، کیونکہ دنیا بادشاہ وہی ہوتا ہے جو انعام دیتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ بادشاہ آپ نے مان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، تو اب یہ لازم ہے کہ وہ نیکی اور بدی کا جو جزا کا کوئی نہ کوئی دن ہو، تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا دن لازمی آئے گا، لہٰذا وہ ماننا کوئی انسان کے لیے کوئی دور کی بات، لیکن یہ اجمالی تصور ہوگا، اس میں تفصیل کا رنگ آ کے پھر وہی بھرے گی، دوزخ ہوگی، جنت ہوگی، یہ آپ کو عقل سے نہیں پتہ چلے گا، یہ آپ کو وہی بتائے گی۔ ہاں عقل سے یہ پتہ چل سکتا ہے جزا سزا ہوگی، لیکن اس کی تفصیلات کہ سزا کیسے ہوگی، جزا کیسے ملے گی، یہ تفصیلات آپ کو وہی سے معلوم ہوں گی۔ تو یہاں تک جب انسان پہنچا تو اب اس کی نجات کس چیز میں ہے، یا اس کا فنکشن کیا ہے، یا اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ آ گیا جو اس نے اقرار کیا، جو اس نے وعدہ کیا، جس کا اس نے اظہار کیا، ایاک نعبد، بے شک ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یعنی اس میں حصر ہے، مطلب یہ کہ کسی اور کی نہیں کرتے، صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ سارا مضمون اس ایک کے اندر آ گیا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے، یعنی عبادت جو ہے یہ بندگی ہے، یعنی غلامی ہے، اور یہ ہوتی ہے ٹوٹل اوبیڈینس، اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کی ایکسپریشن یعنی یہ ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ ایک حکم کی نافرمانی عبادت سے نکال دیتی ہے، اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا تھا تو ان کو اللہ نے صاف صاف سنا دی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو یہ روش اختیار کرے بندگی میں کہ کچھ احکام پر چلے اور کچھ پر نہ چلے، اس کی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل کیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت سے شدید عذاب میں اس کو ڈالا جائے۔ اور شدید عذاب آپ کو پتہ ہے منافقوں پر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ کچھ اعمال کچھ احکام مانے جائیں اور کچھ نہ مانے جائیں۔ ویسے اس کا اگر آپ عقلی تجزیہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے 10 احکام آئے، آپ نے کہا جی یہ 8 ٹک ہیں، یہ میں ان پر عمل کروں گا، یہ 2 جو ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا، تو الٹیمیٹ اتھارٹی کس کے پاس ہے کرنے نہ کرنے کی؟ آپ نے اپنے پاس رکھی، پھر غلامی کہاں ہوئی؟ پھر تو غلامی تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے 2 کہا ریجیکٹ کر دیے، ٹویٹ نہیں بھی کیا تو ریجیکٹڈ تو ہو گئے نا۔ تو اللہ کو تو آپ کے دل کا بھی علیم بذات الصدور ہے، اسے پتہ ہے نا آپ کا، تو یہ باقی جو آپ نے کیے یہ بھی پھر وہ ریجیکٹڈ، یہ اس کی طرف سے ریجیکٹڈ ہو گئے۔
تو یہ تو ٹوٹل اوبیڈینس اس کا، اسی لیے میں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ مکمل طور پر اللہ کے آگے سرنڈر کرنا عبادت کا پہلا تقاضا ہے. کہ یہ جو سرنڈر ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے پوری وہ لائن آف آرگومنٹ دیکھی ہے، یہ محبت کے جذبے سے ہو. اللہ کے احسانات ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی عنایات ہیں، اس کی شفقتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں. تو یہ جذبہ شکر میرے اندر سے پھوٹا ہے، تو یہ محبت کا جذبہ ہے جس کے تحت میں اللہ کی یہ ساری بندگی، یہ کوئی جبر نہیں ہے جیسے میں نے بتایا نا انگریز کے غلامی، وہ والی غلامی نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دو. تیسری بات جو ابھی ہمارے سامنے آئی کہ جو یہ بندگی ہے، اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو ایسنس ہے، وہ دعا ہے. الدعاء هو العبادہ. تو یہ دعا کسی اللہ کے سوا کسی، یعنی مانگنا اللہ کے سوا کسی، خاص طور پہ غیب میں، استمداد بالغیب، یعنی وہ مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی اس سے مدد طلب کرنا، یہ حرام ہے، یہ شرک کی صورت ہے. انسانوں سے مانگنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 3 دفعہ کے بعد بھی کسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے. تو اصل حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے. تو مانگنا بھی کس سے؟ اللہ سے، اور غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے. اور اگر آپ نے غیر اللہ سے مانگا، غیب والے، بے شک وہ بزرگوں کی ارواح ہوں، یا یہ کہ فرشتے ہوں، یا جنات ہوں، کیونکہ آج کل جنات سے لوگ علاج کرانے بھی جاتے ہیں، تو یا یہ توقع رکھتے ہیں ٹھیک ہے علاج تو کوئی بندہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ مان کے جاتے ہیں کہ اس کے پاس جن آ کے تو علاج کرتا ہے. تو یہ اصل میں استمداد بالغیبی کی صورتیں، کم از کم یہ خطرناک ضرور ہے، اس سے پرہیز کرنی. ایک اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جدید چیز ہے. اس پہ ابھی کچھ اہل جو علم ہیں ان کے فتوے نہیں آئے ہیں، لیکن آنے چاہیے کہ اس پہ کوئی جواز یا عدم جواز کی بات تو بحث تو چلنی چاہیے، لیکن ہے یہ استمداد بالغیبی کی صورت. اسی طرح اس کے اندر جو خلوص اور اخلاص، یعنی عبادت کا ایک لازمی تقاضا ہے خلوص و اخلاص. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ ہی کے لیے وہ کام ہونا چاہیے. ایک معنی تو یہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ، کسی اور کی خوشنودی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کا معنی یہ وہ بھی ہے کہ خالص، یعنی وہ اس کے اندر ملاوٹ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو نیت کے اعتبار سے راضی کرنے، دوسرا یہ کہ اطاعت کے اندر اگر آپ نے کسی اور کو بھی شامل کر لیا، 8 باتیں اللہ کی مانی، 2 کسی اور کی مانی، تو یہ اطاعت میں ملاوٹ ہو گئی. یہ اس سے بھی روکا گیا. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی بندگی کرو، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، اس میں کوئی اور ملاوٹ شامل مت کرو. تو ملاوٹ ہو گئی تو اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی. تو یہ اس عبادت کے تقاضے ہیں، وہ جو ایاک نعبد کہا ہے، جو اللہ سے عہد کیا ہے، اور جو روزانہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے وہ سنا تھا نا کہ قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کر رہا ہوتا ہے. اب ہم ابھی اللہ سے یہ عہد کر کے واپس جائیں، باہر جا کے جو ہے نا وہ کوئی جھوٹ بولیں، باہر جا کے کوئی بد نظری کریں، باہر جا کے کوئی حرام کاروبار شروع کر دیں، تو ہم نے یعنی اب دوبارہ آ کے جب ایاک نعبد کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ مشکل کام ہے. چومی گویا مسلمانم بالارزم کے دانم مشکلات لا الہ را، مشکل کام ہے. تو اس مشکل کام کے لیے مدد پھر کس سے لینی ہے؟ تو اگلی بات وہ مدد کی آ گئی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس میں پہلی مدد کیا ہے؟ اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے. ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو گئی، شکر کا جذبہ فروزاں ہو گیا. اب وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اسے طریقہ نہیں معلوم تو صحیح طریقے سے تو نہیں ہوگی، اس میں بھی گڑبڑ ہوگی. یعنی جذبات ٹھیک ہے بالکل، طریقہ نہ صحیح ہونے سے بھی خرابی پیدا ہو جائے گی. تو یہاں پہ اصل میں جو شریعت کی اہمیت ہے یا رسالت کی اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ طریقہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ نبی بتاتے ہیں. یہاں پہنچ کے ایک بات سمجھ لیجئے، ایمان بھی وہی معتبر ہے جس کی تفصیلات نبی نے بتائی ہیں. ایمان باللہ بھی وہی، ایمان بالآخرہ بھی وہی، اور آپ کا عمل بھی وہی معتبر ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع میں ہو، اس معیار پر پورا اترتا ہو. اگر اس سے آپ آگے بھی بڑھ جائیں نا تو وہ گناہ میں شامل ہوگا. آپ نے اپنی طرف سے زیادہ نیکی کی ہے لیکن وہ نیکی نہیں سمجھی جائے گی. یہ ہے اب جو مانگی ہے آپ نے، اہدنا الصراط المستقیم. اس میں خیر یہ بھی ہے، رہنمائی بھی پوری، یعنی گائیڈنس بھی مل جائے، اور اس کے اندر، اس جملے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس پہ چلایا بھی جائے. پیچھے بھی آ رہا ہے نا، مدد چاہیے تو مدد کس سے، یعنی اس پہ دکھائیں رستہ کیا ہے.
اس رستے پہ چلنے کی توفیق بھی دیں، بلکہ یہ کہ اس پہ چلائیں بھی۔ اور قرآن مجید کے بعض اس ہدایت کے لفظ کے استعمالات سے پتہ چلتا ہے کہ انگلی پکڑ کے چلانا بھی گویا اس کے مفہوم میں شامل ہے، کیونکہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جا کے جب وہ شکر ادا کریں گے تو اس میں یہ بات کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ تو پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ تو گویا لے کے گیا نا، صرف رہنمائی دے کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ منزل مراد تک پہنچا بھی دیا۔ تو یہ سارا اس کے اندر شامل ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے بعد جو دو جملے ہیں وہ در حقیقت اس چیز کے لیے ہیں کہ اس کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں، اسے موقت کر رہے ہیں، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو راستہ مانگا ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگوں کا راستہ۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا یہ راستہ بہت پرانا ہے، یہ نیا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اس پر بہت سے لوگ گزرے ہیں اور اسی راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت پوری اس میں سے گزر چکی ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان کے متبعین ہیں، ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو یہ بڑا اہم اشارہ ہے۔ سمجھیں آج کے دور میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ مجھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو شخصیات کو کیا کرنا ہے، بس اس سے میں نے گائیڈنس لے لینی ہے۔ نہیں، اس میں شخصیات کی اہمیت ہے۔ وہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو مجسم صورت شخصیات نے ہی دی ہے، ان کے کردار نے دی ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے گائیڈڈ رہے ہیں، جن پر اللہ کا انعام رہا ہے، ان کی پیروی اختیار کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں سب کا ذکر کر کے، سورہ انعام میں شاید 10واں رکوع ہے یہ، ہاں شاید 10واں یہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع ہوتے ہیں تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، تو اس کے آخر میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اے نبی ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتدا کیجئے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا راستہ لے کے نہیں آئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، یہ پہلے سے ایک راستہ ہے جس پر خود محمد الرسول اللہ چلے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ایک جو ہے وہ ڈالی ہے، اور ملت ابراہیم ہے یہ، اسی پہ محمد الرسول اللہ چل رہے ہیں۔ اس رستے سے یہود و نصارہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں، وگرنہ رستہ تو یہ پرانا تھا۔ اور اے نبی آپ اسی رستے پہ چلیں، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اور وہی رستہ پھر اس امت میں بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اسی پہ آپ نے بھی چلنا ہے۔ تو انعمت علیہم، تو جن پر تیرا انعام ہوا ان کے رستے پہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، نہ یہ گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ ایک ہی گروہ کا ذکر ہے اصل میں، کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا وہ گمراہ نہیں ہوئے اور ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، ان کے راستے پہ چلا۔ اور ویسے اس میں یہ بات بھی شامل ہے جی، ویسے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ، اور مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ گمراہ ہونے والے لوگ کون تھے، اور یہ مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ کون لوگ تھے۔ تو ویسے تو قرآن مجید نے عمومی انداز میں بات کی ہے، لیکن انہوں نے اسے خاص بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہ گمراہ جو ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ گمراہ ہوئے، ان کا جذبہ برا نہیں تھا، وہ راہ سے بھٹک گئے اور رہبانیت اختیار کر لی، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں وہ حد سے نکل گئے اور صراط مستقیم کھوٹی کر بیٹھے۔ اور جو یہودی ہیں انہیں ہدایت معلوم بھی تھی، انہوں نے جانتے بوجھتے اپنے مفادات کی خاطر غلط راستہ اختیار کیا، وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی اور غلط راستے پہ پڑے، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو وہ اب اس کو اور عمومیت اگر آپ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص کہ جس کا جذبہ نیک ہو لیکن وہ شریعت سے کہیں آگے نکل جائے، یا دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، تو گویا وہ گمراہوں میں شمار ہوگا۔ اور وہ شخص کہ جسے راستہ معلوم ہو نیکی کا راستہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق کے راستے کو چھوڑ کر غلط روش اختیار کر لے، اس کی کوئی تعبیر کر لے، اس کی کوئی توجیہ کر لے، اس کو کوئی اس میں ٹویسٹ پیدا کر لے،
تو یہ وہ شخص ہے جس پر پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو یہ دو گروہ ہمیشہ رہیں گے جن پر اللہ کا غضب ایک پر اور دوسرا جو گمراہوں کا ہوگا. تو یہاں دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ ایسے گروہوں میں سے نہیں بلکہ وہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی ان پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ہے کہ جی جو سورہ فاتحہ کا مضمون ہے اور جو ایک بندہ مومن کے دل کی آواز ہے جس کو الفاظ کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم سورہ مبارکہ میں عطا فرمائی ہے، اور جو ہماری نماز کا حصہ ہے، بلکہ اصلاً نماز ہے ہی یہی اللہ. اور یہ چلیں ایک ضمنی سی بات آخری عرض کر دوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. البتہ اختلاف اس میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. ایک ہمارا مکتب فکر ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑھنی لازم ہے. ایک خیال یہ ہے کہ جب ان کے امام نے پڑھ لی تو وہ گویا سب کی طرف سے ہو گئی. تو وہ یعنی مانتے وہ بھی ہیں، یہ سمجھنا کہ وہ یہ بات نہیں مانتے اور حضور کے قول کے خلاف چلتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ بھی حضور کے اس قول کو تسلیم کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن اس کو وہ سمجھ، ان کی فہم یہ ہے، فہم دین یہ ہے، یا اس قول کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب ان کے امام نے، جو ان کا متکلم ہے، جو ان کی نمائندگی کر رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے اسے آگے کیا ہے، جب اس نے پڑھ لی تو گویا ہم سب کی طرف سے پڑھ لی. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اختلافی مسئلہ تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کے بارے میں بھی ایک چیز کلیئر کر دوں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو یعنی جو سورہ فاتحہ کی روح ہے اس کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.